बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपने ओहदे की ज़िम्मेदारियाँ जो है वो संभाल ली हैं। एक पुरवकार तकरीब जो है GHQ में आज मुनक़द की गई और इस हवाले से जो है अब देखना यह है कि जो चैलेंजेस मुल्क को अंदरूनी सिक्योरिटी हो या बैरूनी सिक्योरिटी हो या दिफा के हवाले से हो या मुल्क के अंदर जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम जो पिछले कई माह से चल रहा था और मईशत के ऊपर भी उसके बुरे असरात जो हैं वो मुरतब हो रहे थे, अब इस तब्दीली से उनके ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। दूसरा, पंजाब के अंदर जो है आपको मालूम है कि PMLN जो है और जो PDM थी, उनकी कोशिश ये थी कि परवेज़ इलाही की हुकूमत को नो कॉन्फिडेंस मोशन से आउट किया जाए। लेकिन इमरान खान ने 26 को जब वो पिंडी के अंदर आए, वहाँ पे खिताब करते उन्होंने कहा जी कि हम इस निज़ाम से बिल्कुल बाहर निकल रहे हैं और दोनों असम्बलियाँ जो है यानी पंजाब और KP जो है उसको तहलील कर देंगे। इस हवाले से उनकी कंसल्टेशन भी हुई है। आज हमने देखा कि PMLN और पीपल्स पार्टी जो है उनकी मीटिंग हुई थी, हमजा शहबाज की और जो पीपल्स पार्टी के MPAs हैं उनकी, और मुशावरत के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी कि हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ताकि इस सारे अमल को जो इस वक्त PTI कोशिश कर रही है असम्बलियों को तहलील करने की, उसको रोका जा सके। मुल्क की सियासत किस तरफ बढ़ रही है और जो मईशत के ऊपर मनफी असरात मुसलसल मुरतब हो रहे हैं उसको कैसे रोका जाएगा, इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब बिलाल कियानी साहब हैं, आप कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले सवाल ये करेंगे कि पंजाब की जो सियासी जंग है उसको जीतने के लिए आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि PTI जो है वो बिल्कुल तैयार है कि असम्बली को तहलील कर दे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वहीद साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, पंजाब में खान साहब की जहाँ तक बात है या PTI की जहाँ तक बात है, तो ये तो कोई नई बात इन्होंने नहीं की। ये 6 महीने से इसी तरह दावा कर रहे हैं कि हम चले जाएंगे, हम छोड़ देंगे, हम इस निज़ाम का हिस्सा नहीं रहेंगे। यही अल्फाज बल्कि खान साहब ने चंद दिन कबल भी अपने एक बहुत ही एंटी क्लाइमेटिक लॉन्ग मार्च के अख्ताम पे कहे। उनके पास कोई और बात थी नहीं, तो उन्होंने बस यही कह दिया जी कि हम इस हिस्से का, इस निज़ाम का हिस्सा ही रहेंगे। हालांकि इनके सारे तो पता नहीं सारे के सारे ले रहे हैं कि नहीं, मगर दीगर MNAs अभी तक उसी निज़ाम से तनख्वाहें भी ले रहे हैं। इनके एक साबिक वफाकी वजीर मैं जानता हूँ कि मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर अभी तक अपना जो वहाँ पे फ्लैट होता है या लॉज होता है वो तक तो उनने छोड़ा नहीं है। तो ये इनकी हकीकी आज़ादी और निज़ाम से अलहदगी की असल नहीं, ये तनख्वाहों की जो बात आप कर रहे हैं, मतलब दिस इज अ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन कि ये अभी तक तनख्वाहें ले रहे हैं। जी मेरी इत्तला यही है जी कि मुझे ये बताया गया कि शायद सारे नहीं मगर दीगर अभी भी ले रहे हैं। अच्छा। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है जी कि, और ये कम से कम ये भी एक साबिक वफाकी वजीर वाली बात भी मैंने आपसे की कि वो अभी तक लॉजेस में रह रहे हैं। मगर देखिए, बात कहने का मकसद ये है कि खान साहब अब 6 महीने से कह रहे हैं कि जी हमारी इतनी नशिस्तें हैं, हम इनमें इस्तीफे दे देंगे। अब फिर से उन्होंने आगे कहा कि हम दे देंगे, मगर पहले मैं पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत करूंगा, तारीखी मुशावरत करूंगा। कल फिर एक CM से मिले, आज दूसरे से मिल रहे हैं। अब फिर कह रहे हैं जी अब पता नहीं हफ्ते को और जुमे को फिर मुशावरत होगी, फिर उसके बाद तारीख का ऐलान होगा। इस तरह तो वैसे ही आम इंतखाबात का टाइम आ जाना है। तो देखिए, हमारी हुकूमत अपना काम जारी रखेगी जी। जो इन्होंने आग लगाई मईशत को, जो हमारे सफारती ताल्लुकात ने खराब किए, उनकी मुरम्मत, उनको बेहतर करने का जो काम है वो जारी रखेगी। और साथ ही साथ जो पंजाब की हुकूमत को अगर आप देखें तो उसमें पहले भी एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस PMLN और हमारी जो कोalition जमातें हैं वो एक दफा ला चुकी हैं। उसके बाद जिस तरीके से वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का रिजल्ट रिवर्स हुआ, उस या जो जजमेंट्स आए उसके ऊपर हमारी एक अपनी रिजर्वेशंस हैं। मगर उसके बाद से अभी तक हमेशा अपने जो भी हमारे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस हैं पंजाब की हुकूमत को। अच्छा, मुझे ये बता दें बिलाल साहब, मुझे ये, हम काम कर रहे हैं जी बिल्कुल सही है, मुझे ये बता दें कि आप लोगों ने ऑलरेडी ये प्लान किया हुआ था कि जरदारी साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि मैं अब लाहौर जाके बैठूंगा और परवेज़ इलाही साहब की जो गवर्नमेंट है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग PTI की जो गवर्नमेंट है, इसको हमने चलता करना है। बट द इशू इज ऑफ द नंबर गेम। तो आप लोगों के पास अभी भी वही सिचुएशन है जिस वक्त हमजा शहबाज साहब को बनाया गया था और फिर अदालत ने उसको रिवर्ट किया, फिर बाई इलेक्शन में गए और PTI ने मैक्सिमम जीते सीटें जो है वो जीत के दोबारा से वो अपनी जो है वजारत आला उन्होंने ले ली आपसे। दो चीजें मेरे ख्याल से बड़ी अहम है इस सारे मामले के अंदर। जो 2 फैक्टर्स हैं बड़े अहम है। नंबर 1 कि इमरान खान साहब से और परवेज इलाही साहब से
पंजाब की आवाम को निजात दिलवाना, मतलब कि उनसे निजात दिलवाना, इन दोनों अफराद की हुक्मरानी से निजात दिलवाना, पहले बुज़दार साहब, तो अब बिलाल साहब जब साहब। आप निजात ही दिलवाना चाह रहे हैं तो आई मीन दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ ऑप्शन एंड चांस फॉर यू पीपल कि आप लोग जब वो खुद कह रहे हैं कि जी हम असेंबलियों को तोड़ रहे हैं तो फिर तो निजात दिलाएं और आप लोग नहीं, एक देखिए, बड़ा मैंडेट लेके आए, आपने अच्छा सवाल इलेक्शन किया। में बड़ा मैंडेट अब लेकर आपने आए। जी, मैं वही बात करने लगा था और आपने वहीद साहब उसका सवाल करिए। देखिए, इलेक्शंस इसीलिए इस टाइम पे हमारे नजदीक नहीं अवाम अफोर्ड कर सकती, हमारा ही मुतालबा था, पीएमएलएन का, पीडीएम जमातों का ही पिछले वफाक में जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था उससे पहले हमारा मुतालबा था कि इलेक्शंस हों, मगर उस टाइम पे हालात फर्क थे। खान साहब अगर वाकई में समझते कि सारे मामलात का हल इलेक्शन से होता तो उस टाइम पे जब इख्तियार था तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले असेंबलियां खुद तहलील करवा के पंजाब की करवा के वफाक की खुद करके इलेक्शन कॉल कर सकते थे, मगर उसके बाद जो मुआशी हालात जिनसे हम गुजर रहे हैं उसके अंदर इस वफाकी हुकूमत ने आके मामलात को संभाला, डिफॉल्ट को अवर्ट किया। अभी भी हम मुश्किल वक्त में हैं, उसके अंदर एक डिसिप्लिन तरीके से आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ये तसलसल जारी लेकिन रहे बिलाल और साहब जनरल इलेक्शन आप अपने टाइम पे माशाल्लाह हो, मईशत ताकि को उस रिकवरी मोड में कोई मईशत खलल को ना आए। मैं समझ मईशत को आप जितना बेहतर तरीके से देखते हैं, जानते भी हैं, उसमें कंट्रीब्यूट भी करते हैं। आप इस गवर्नमेंट का जो है माशी टीम का एक तरह से हिस्सा भी रहे हैं, अभी भी हैं। मुझे ये बताएं कि जब अनसर्टेनिटी होती है, जब अदम इस्तेहकाम होते हैं सियासी, जब जलसे जुलूस होते हैं सैकड़ों की तादाद में, मेन शाहराहों के ऊपर, कैपिटल के अंदर जो है वो कंटेनर लगे होते हैं, तो उस सूरत हाल में आप मुझे बताएं मईशत कैसे ठीक हो सकती है? नहीं, मगर देखिए ना वहीद साहब, ये तो जस्ट बिकॉज इमरान खान साहब और इनके जत्थे आके रियासत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करें, और हमेशा से इनका यही रवायत रही है इनकी सियासत की कि हर वक्त एक टेम्परेचर को ऊंचा रखो, हर वक्त इंतशार फैलाओ। ये ऑपोजिशन में होते हैं तो कंटेनर पे चढ़े रहते हैं, और इनको पहले बैसाखियों की भी आदत रही है, और ये इनकी मुस्तकिल ये कोशिश रहती है कि किसी तरह कोई क्राइसिस रहे, यहाँ पे स्टेबिलिटी ना आए। आपने खुद देखा कि इनकी लगाई हुई आग को बुझाने के लिए जब आईएमएफ के साथ बहुत कठिन फैसले करके जब रिवाइव करने के करीब आए, जब आईएमएफ प्रोग्राम का रिवाइवल होने लगा, तो कैसी कॉलें शौकत तरीन साहब ने अपने दो सूबाई वजीर खजाना को की, और वो हकीकत सबके सामने है। ये नहीं चाहते यहाँ पे स्टेबिलिटी है, मगर इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि क्योंकि ये सड़कों पे आके लेकिन केपी वाले ये भी इनका किया हुआ गंद साफ जी करते हुए हम इनके कहने के ऊपर इलेक्शन कॉल बिलाल साहब, केपी वाले आपने सही कहा वहीद साहब कि इस वक्त हम एक 3-4 महीने का अमल इलेक्शन का हमारे नजदीक हम नहीं अफोर्ड कर सकते। हम खुद चाहते थे पहले इलेक्शन हो, मगर अब जिस मोड पे हम हैं, देखिए हम कुछ फैसलों की पॉलिटिकल कॉस्ट भी पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, मगर इस टाइम पे रियासत की जरूरत है, हमारे मुल्क की जरूरत है कि ये कुछ जो तसलसल है, जो आपके फॉरेन एक्सचेंज के इन्फ्लोज हैं, थोड़ी सी आपको स्टेबिलिटी और थोड़ी सी आपको एक्चुअली बिलाल साहब मसला ये है, एक्चुअली आप आई एग्री विद यू बट द इशू इज कि आप लोग अप्रैल में आए, अब हम दिसंबर में 2-3 दिनों के बाद दिसंबर में दाखिल हो रहे हैं, 2 रोज़ के बाद। मुझे ये बताएं कि पिछले 7 महीनों के अंदर कौन सी इतनी बड़ी मईशत के अंदर तब्दीली आ गई है कि जिसको कंसिडर किया जाए कि जी चूंकि ये स्टेबिलिटी जो है, वी हैव टू सस्टेन दैट एंड मेंटेन दैट, दैट्स व्हाई वी हैव टू अवॉइड द इलेक्शंस। वहीद साहब, स्टेबिलिटी ये आई है कि जिस तरफ ये छोड़ के गए थे वहां पे आपका मई या जून के अंदर ही श्रीलंका ये मुल्क बन जाना था। आप डॉलर से रन आउट करके डिफॉल्ट कर चुके होते, चूंकि ये जानते थे कि आपके पास कितने रिजर्व रह गए हैं। ये जानते हुए इमरान खान साहब की हुकूमत आईएमएफ का प्रोग्राम अपने हाथ से बंद करके गई, पॉपुलिस्ट फैसले करके। उनको पता था उसकी हुकूमत जा रही है, तो जाते जाते आग लगा के गए कि आवाम के सामने ये 2 बातें कर सके। उसके पीछे उन्होंने हमारी मईशत को, हमारे सारे निजाम को दाव पे लगाया। आपने देखा ये साइफर की बातें नहीं करते, ये किसी हद तक रुकने को तैयार नहीं है, सिर्फ अपनी एक जो कुर्सी से चिमटने के लिए, या अगर उससे हटा दिया जाए चुके ये कहने के लिए कि मैं नहीं खेलूंगा तो कोई नहीं खेल सकता। तो यकीन करें, यकीनन मैं समझता हूं, मैं इस बात को समझता हूं, पूरी जमात समझती है कि आज भी मुआशी तौर पे हालात बहुत मुश्किल है, हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए मुश्किल है, मगर यकीन करें हालात एक्चुअली जब डार साहब आए थे जी, इसहाक डार साहब जब आए थे, मगर साथ ही साथ इसहाक डार साहब जब आए थे, बिलाल साहब जी, बिलाल साहब $1 की इन्फ्लोज आई हैं जी, बिलाल साहब यकीनन मुश्किल हालात में से, मगर जो जिस ट्रेजेक्टरी पे ये हमें छोड़ के गए थे, उस ट्रेजेक्टरी के ऊपर तो हम चंद माह कबल ही डिफॉल्ट कर चुके होते। इसहाक डार साहब जब आए थे, उन्होंने जिस तरह से स्टेटमेंट दी, एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी, पीपल हैड अ लॉट ऑफ होप्स, और उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि
ان کے پاس ایکسپیرینس ہے, وہ جانتے ہیں چیزوں کو, انسٹیٹیوشنز کو جانتے ہیں, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کو, تو ہمارا ڈالر نیچے آئے گا, ہمارا پیٹرول کی جو پرائسز ہیں وہ نیچے آئیں گی. بٹ انفارچونیٹلی وہ ابھی تک صورتحال جو ہے وہ جوں کی توں ہے. مجھے یہ بتائیں, آپ چونکہ مرکزی جو لیڈرشپ ہے میاں نواز شریف صاحب کے بھی قریب ہیں, آپ ان کے ایڈوائزر بھی ہیں, مجھے یہ بتا دیں کہ میاں صاحب کب تک پاکستان تشریف لائیں گے؟ ظاہر ہے کہ پارٹی کو ان کی ضرورت ہے. دوسرا, خبریں میڈیا میں یہ چل رہی ہیں کہ جو پریزیڈنٹ شپ ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے, یا اس حوالے سے کوئی اس وقت سوچ بچار ہے پارٹی کے اندر؟ کیا اس وقت صورتحال ہے؟ وحید صاحب دیکھیے, آپ کے دو سوال ہیں اور دونوں کا بڑا سمپل جواب ہے. نواز شریف صاحب اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے اور باقی چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب مناسب سمجھیں گے وہ اپنی مرضی سے پاکستان واپس آئیں گے, اور یقیناً ان کی اولین ترجیح ابھی ان کی اپنی ہیلتھ ایشوز بھی ہیں, مگر ساتھ ہی ساتھ وہ اس ملک کے 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم ہیں اور ہماری جماعت کے قائد ہیں, اور ان کے ساتھ سے جس طرح کی زیادتی اور جن حالات میں اور جس طرح کی زیادتی کے نتیجے میں وہ ابھی لندن میں ہیں وہ بھی سب کے سامنے, اور جو حقیقتیں ہیں کل پچھلے چند سالوں کی وہ سب کے سامنے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح پھر سے میاں محمد نواز شریف صاحب شروع ہو رہے ہیں. تو وہ جب مناسب سمجھیں گے اور وہ اپنی مرضی سے پاکستان آئیں گے, کسی کے کہنے پہ یا کسی کی ڈیمانڈ پہ, یعنی آئندہ جنرل الیکشن سے پہلے ہی آئیں گے وہ؟ جی دیکھیے, وہ میاں محمد نواز شریف صاحب جب فیصلہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. انشاءاللہ ان کی بھی خواہش ہے کہ وہ پاکستان میں ہوں, اپنے کارکنان کے ساتھ ہوں, اپنی عوام کے ساتھ ہوں. یہ ان کا گھر ہے, یہ کسی کا گھر, یہ پاکستان ان سے زیادہ نہیں ہے, مطلب کہ وہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے کوئی اور ہے, اور ان کو بھی اپنے اس گھر سے, اس ملک سے اتنی لگن ہے جتنی کسی اور کو ہے. تو یقیناً وہ خود چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہوں, اور وہ کبھی جانا ہی نہیں چاہتے تھے, یہ ان کی خواہش ٹھیک ہے. تھی. اور وہ مریم جب بھی صاحبہ انشاءاللہ کا ممکن ہوگا تو وہ آئیں گے. اور آپ نے جو دوسرا سوال کیا, دیکھیے ہماری جماعت کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں, ہماری جماعت کے صدر ابھی محمد شہباز شریف صاحب ہیں جو موجودہ وزیر اعظم بھی ہیں, مریم نواز صاحبہ ہماری جماعت کی نائب صدر بھی ہیں, اور عوام کے اندر ان کی ایک مقبولیت ہے جو ہم دیکھتے ہیں, اور ہماری پارٹی کے اندر ان کی کنٹریبیوشنز, اور انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں اپنے جماعت کے قائد اور اپنی پارٹی کی جو ڈائریکشنز ہیں میں اس کی تابع ہوں, اور مجھے جماعت میری جو بھی ذمہ داری, میرے قائد اور میری جماعت جو بھی ذمہ داری لگائیں گے میں وہ پوری کروں گی. تو ان کا یہ بہت ہی پروفیشنل اور قابل تعریف ایک رویہ ہے, اور آگے بھی ہماری جماعت کے فیصلے, ہماری جمہوری جماعت ہے, مگر سب لوگ میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت پہ مطلب کہ جیسے کہتے ہیں نا جی, اکٹھے بالکل کیٹیگورک سب کی اس کے اوپر متفقہ ایک فیتھ ہے ان کی لیڈرشپ پہ, اور ان کا جو فیصلہ ہے اس پہ سب اس کو قبول کرتے ہیں. تو یقیناً, مگر ہیونگ سیڈ دس, ہر کوئی اپنی رائے بھی دیتا ہے ہمارے پارٹی کے فیصلوں میں, تو آگے بھی پارٹی کے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ اسی طرح مل ملا کے ہوں گے, اور جو قائد محمد نواز شریف صاحب اپنی فیصلہ کریں گے اسی حساب سے پارٹی بہت شکریہ. مگر موجودہ بہت شکریہ. بلال کیانی صاحب کوآرڈینیٹر پرائم منسٹر آف پاکستان, اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل ہیں آپ پاکستان مسلم لیگ نواز کے. ناظرین, یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے اور واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے انہوں نے دونوں یعنی پنجاب اور کے پی کی اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کی مشاورت کر چکے ہیں, اور اگلے چند روز میں یا چند گھنٹوں میں ڈپینڈ کرتا ہے, عمران خان صاحب جو ہے اس کا اعلان کریں گے, اس کے اوپر مشاورت جو ہے کنسلٹیشن جاری ہے. اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ ملک کی سیاست پہ یہ تمام ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے, اور پی ٹی آئی کا نقطہ نظر کیا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب علی نواز اوان صاحب, سابق معاون خصوصی ہیں, سابق وزیر اعظم پاکستان کے اور مرکزی رہنما ہے پی ٹی آئی کے. بہت شکریہ علی صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جتنی بھی کنسلٹیشن ہو چکی ہے اس کا اعلان کب تک جو ہے وہ کیا جائے گا, کیونکہ آپ کی جو اپوزیشن ہے یعنی پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسمبلی کو کسی صورت بھی ہم ٹوٹنے نہیں دیں گے. بھائی ان کی کیا باتیں ہیں, ان کے بیچاروں کی, تو ان کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ فیصلہ تحریک انصاف کا, تحریک انصاف کی گورنمنٹس ہیں. تحریک انصاف چیئرمین عمران خان اپنے لانگ مارچ کے میں جو آخری دن وہ
پہنچے تھے 26 مارچ نومبر کو رحمان آباد مری روڈ کے اوپر، تو انہوں نے بڑا زبردست اپنا اعلان کر دیا تھا، اور اس کے اوپر پھر اس کے بعد کنسلٹیشن شروع ہو گئی، کے پی کے چیف منسٹر کے ساتھ ملاقات ہو چکی ہوئی، ان کی مین لیڈرشپ کے ساتھ ان کی کنسلٹیشن پوری ہو چکی ہیں. آج میرا خیال ہے آج یا کل پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی ہو جائیں گے، اور پرویز الہی صاحب کا اپنا بیان بھی آ چکا ہوا ہے، مونس الہی صاحب کا بھی ٹویٹ آ چکا ہوا ہے اس کے اوپر. تو ان کے پاس تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اگر وہ عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں تو 176 کا فگر 186 کا فگر انہوں نے پورا کرنا ہے، وہ اس کی بھی جو ان کی خواہش ہے وہ پوری کر لیں. میرا خیال ہے کہ اسی ویک کے اندر خان صاحب اعلان کر دیں گے کس دن ہم اسمبلیز ڈیزالو کر رہے ہیں. سو اٹ مینس کہ آپ کے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں، پی ٹی آئی کی چلیں پہلے بات کر لیتے ہیں پنجاب کے حوالے سے، وہ سارے کے سارے اس سارے پروسیس کے اندر انہوں نے سارا اختیار جو ہے وہ اپیرنٹلی عمران خان صاحب کے پاس ہے. ظاہر ہے ہی از دا ہیڈ آف دا پارٹی. جی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سینئر لیڈرشپ کی مشاورت ہوئی ہے اس کے اوپر، اور بڑی سوچ بچار کر کے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اور جتنے بھی ایم پی ایز ہیں وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں، اور جن لوگوں نے پہلے بھی تحریک انصاف پہ ٹکٹ پہ الیکشن لڑ کے وہ لوٹے بنے تھے، اور وہ اپنا حال دیکھ چکے ہوئے ہیں. چاہے وہ 27 جولائی کا الیکشن ہو، جب تمام کے تمام وہ 20 ایم پی ایس کی سیٹس پہ الیکشن ہوئے تھے، جس میں سے 16 سیٹیں تحریک انصاف نے جیتی تھی، اور وہ جتنے بھی لوٹے تھے عبرت کا نشان بن چکے ہوئے تھے. اور اس کے بعد بھی جو 10 سیٹیں اور 5 سیٹیں وہ جو ایم پی ایس کی تھی، اس کے بھی الیکشن ریزلٹس آپ دیکھ چکے ہوئے ہیں. تو کوئی بھی ہماری پارٹی کے انٹرنل میں اس طرح کا کوئی بھی چیزیں نہیں ہیں. استعفے پورے سندھ سے بھی آئیں گے، ہماری جو بلوچستان کی 7 سیٹیں وہاں سے بھی آئیں گے، اور ہم جو 123 لوگ جنہوں نے استعفیٰ دیا تھا نیشنل اسمبلی میں، اس کے اوپر بھی فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ وہ جا کے اپنا ایک دفعہ پھر اپنا انڈورس کریں گے اپنے ڈیسیژن کو، اور پورے پاکستان کے اندر لگ بھگ 600 سیٹوں کے اوپر الیکشن کال ہونے والا ہے. تو اگر صرف 2 صوبوں کے اندر، ظاہر ہے کہ جب اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی اور وہیں پہ الیکشن کمیشن الیکشن کروا دیتا ہے، تو یہ بھی آپ لوگوں کی اسٹریٹجی ہے کہ مطلب قومی اسمبلی کے الیکشن سے پہلے اگر آپ لوگ ان دونوں صوبوں کے اندر اپنی پوزیشن کو اسٹرانگ کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر یہ پی ڈی ایم یا ان لوگوں کے لیے تو مسئلہ ہوگا پھر if they don't go for the general election. وہی بھائی ان کے لیے تو مسئلے شروع ہو چکے ہیں، پر ڈٹائی کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا. اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ 6 مہینے حکومت کریں، کوئی روڈ میپ دے دیں. آج آپ نے دیکھا دنیا جو کل آپ نے دیکھا ایک رجیم چینج ہوئی ہے، اس کے آج جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ 1000 پوائنٹ گری ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے کوئی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن پاکستان پہ اس وقت اپنا مسٹرسٹ شو کر رہے ہیں. پاکستان کو جو انہوں نے سب سے مین چیز ہے جو ہم پیٹرولیم پروڈکٹ امپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے جتنے بھی ان کے سپلائرز انہوں نے کہہ دیا کہ آپ ایک فنڈ بنائیں، وہ بینکس کے پاس رکھوائیں، جتنا بھی آپ تیل خریدیں گے وہ اس میں ان پیسوں میں سے ہم کاٹ لیں گے. کوئی آپ کی ایل سیز کھولنے کو تیار نہیں ہے. آپ کی 1 لاکھ سے اوپر ایل سی اسٹیٹ بینک نے روک دی ہوئی ہے. گوگل کی $26 ملین کی آپ پیمنٹ کرنے سے آپ نے وڈرا کر چکے ہوئے ہیں. آپ کی ٹرکش ایئر لائنز $16 ملین پہ آپ ڈیفالٹ کر چکے ہوئے ہیں. کوئی روڈ میپ نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، بس ڈٹائی ہے کہ ہم نے حکومت میں رہنا ہے. پورا پاکستان یکسوئی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ایک نیا الیکشن مانگتا ہے، ایک نیا مینڈیٹ مانگتا ہے، اور جس سے پاکستان کی اگلی سمت کا تعین ہو. یہ جو گورنر راج کی بات کرتے ہیں، آئینی اعتبار سے بھی آئی تھنک اور سیاسی اعتبار سے بھی یہ ایک مشکل ٹاسک ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کے لیے. یار آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ خدا را وحید بھائی، ان کے اختیار میں ہے کیا؟ یہ خود کہتے ہیں ہمیں ڈنڈا دکھایا گیا، یہ خود کہتے ہیں تقرری ہونے والی تھی، اس کے بعد ہم نے سب نے نااہل ہو جانا تھا، ہمیں ڈرایا گیا، اس لیے ہم حکومت میں آ گئے. جو وزیر اعظم اپنے آپ کو مجبور وزیر اعظم کہتا ہو، جو یہ کہتا ہو کہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی جو پرائس ہے وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی اس کا تعین کرے گی، تو آپ بتا دیں گے ڈنڈے کے اوپر کھڑی ہوئی حکومت ہے، جس دن ڈنڈا ہٹا یہ سارے تتر بتر ہو جائیں گے. ان کے اپنے اختیار میں کیا ہے؟ اسی لیے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے طاقتور حلقے ہیں وہ پاکستان کا سوچ ہے. علی بھائی معذرت کے ساتھ یہی بات آپ کے چیئرمین صاحب بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس بھی کوئی اختیار نہیں تھا. دیکھیں ہم نے کہا تھا کلیئرٹی کے ساتھ بھائی 2 چیزوں کو ہم مکس کر رہے ہیں. جی جو فورن پالیسی تھی اس کے اوپر ہم نے اپنا اختیار شو کیا.
جو ہماری فائنینشیل پالیسی تھی اس کے اوپر ہم نے اپنا اختیار شو کیا، جو ہماری کورونا سے ریلیٹڈ پالیسیز تھی اس کے اوپر ہم نے اپنا اختیار شو کیا. جب سارا پاکستان، سندھ اور پورا دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے لاک ڈاؤن کے اندر جانا ہے، ہم نے اپنا اختیار شو کیا اور اللہ نے ہمیں اس کا اجر دیا. آپ کے سامنے جب امریکہ ہمیں کہہ رہا تھا ڈو مور کرو تو ہم اسے نو مور کہہ رہے تھے. جب وہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ اڈے دو، ہم اسے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہے تھے. جب طاقتور ہلکے پوری دنیا کہہ رہی تھی آپ کو رشیا نہیں جانا تو ہم رشیا گئے تھے. اور جہاں تک جو بات ہے خان صاحب نے کی تھی وہ کلیئرٹی کے ساتھ تھی. بہت شکریہ علی اوان صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جناب علی نواز اوان صاحب. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج آپ نے دیکھا کہ نئے آرمی چیف جو ہیں عاصم منیر، انہوں نے اپنے عہدے کا جو ہے چارج سنبھال لیا ہے اور اس کی ایک پروقار تقریب جو ہے راولپنڈی کے اندر جی ایچ کیو میں منعقد کی گئی آج. اور یہ وہ معاملہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے ٹاک آف دا ٹاؤن تھا، جہاں پہ آپ جاتے تھے اس قسم کی گفتگو کی جاتی تھی، ایکسٹینشن کی باتیں ہوتی تھی. باجوہ صاحب کی جو فارمر آرمی چیف تھے، کون بنے گا ملک کا آرمی چیف. بنیادی طور پہ ایشو یہ ہے اور یہ بدقسمتی ہے کہ ہماری جو سیاسی ڈھانچہ ہمارا جو ہمیں بظاہر شارع دستور کے اوپر دکھائی دیتا ہے عمارت کی شکل میں، اس کی جو بنیادی یا اس بنیادیں یا اس کا جو ایک نقشہ جو ہے وہ انفارچونیٹلی کہا یہ جاتا ہے کہ فیض آباد کے پار ہے. اور یہی وہ ایک یا تو صورتحال ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر افواج پاکستان اور جو ملٹری کا سیاست کے اندر جو رول رہا ماضی کے اندر یا مختلف حکومتوں کے اندر رہا، یا اس کی وجہ سے ایک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کنفیوژن بھی پیدا ہو جاتی ہے سیاسی جماعتوں کے اندر بھی، اسٹرکچر کے اندر بھی. اس کی وجہ سے آرمی چیف کی جو اہمیت ہے، چاہے وہ آؤٹ گوئنگ ہو یا ان کمنگ ہو، وہ بڑھ جاتی ہے. اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ موجود ہے امیر عباس صاحب، سینئر اینکر پرسن ہیں، بول ٹی وی سے آپ منسلک ہے، سینئر صحافی ہیں. بہت شکریہ امیر عباس صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آج کی جو ایک تبدیلی ہے، ظاہر ہے کہ ایک کافی زیادہ جو میں نے شروع میں کہا کہ ایک ڈسکشن ہوتی رہی وہ تو ڈائی ڈاؤن ہو گئی، بٹ دیر آر لاٹ آف چیلنجز فار دا نیو آرمی چیف. کیا کہیں گے؟ دیکھیں وحید صاحب، گزشتہ 7-7.5 مہینوں میں جو پاکستانی فوج اور عوام کے درمیان جو ایک خلیج پیدا ہوئی، بلکہ فوج بھی نہیں، شاید فوجی قیادت اور عوام کے درمیان جو خلیج پیدا ہوئی، یہ نہیں ہونا چاہیے تھی. عوام میں دو ایسے طبقات ہیں جو ہمیشہ فوج کی سٹرنتھ رہے ہیں. ایک ہے مڈل کلاس طبقہ اور ایک ہے اپر لوور کلاس. جو لوور کلاس طبقہ ہے وہ اپنے نانے جبی کے چکر میں اس کو پاکستان کی سیاست ریاست سے شاید کوئی غرض نہیں رہا. جو پاکستان کی اشرافیہ ہے وہ چونکہ اتنی مالدار اور با اختیار اور طاقتور ایوانوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں کہ اس کو ویسی ریاست کے معاملات سے کوئی سروکار نہیں رہا. یہ جو درمیان میں مڈل کلاس اور اپر لوور کلاس تھی، یہ وہ طبقہ تھا جو دراصل فوج سے ٹوٹ کر پیار کرتا تھا. یہ وہ طبقہ تھا کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ فوجی گاڑیاں گزر رہی ہیں، لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، سلام کر رہے ہیں، سلوٹ کر رہے ہیں، یہ وہ طبقہ تھا. انفارچونیٹلی ان 7.5-8 مہینوں میں اس طبقے کے اندر کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوئے، کچھ شکایتیں پیدا ہوئیں، کچھ شکوے پیدا ہوئے جو نہیں ہونا چاہیے تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ کی فوج ایک ڈیسائسو رول پلے کرتی رہی ہے، ہمیشہ ایک فیصلہ کن کردار ادا کرتی رہی ہے اور وہ آئندہ بھی کرے گی. بھلے جنرل باجوہ جاتے ہوئے کہہ کر گئے ہیں کہ ہم فروری میں یہ طے کر چکے تھے کہ ہم اب اے پولیٹیکل ہیں یا ہم اب سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. اس طرح کے دعوے ہر آرمی چیف نے جاتے ہوئے کیے. آج وہاں تقریب میں جنرل راحیل شریف بھی مجھے نظر آئے، آج مجھے وہاں جنرل اشفاق پرویز کیانی بھی نظر آئے. یہ دونوں وہ چیفز ہیں جن کے دور میں بدترین سیاسی مداخلت رہی ہے پاکستان کے اندر. جنرل کیانی نے ایکسٹینشن لی. راحیل شریف کے زمانے میں 2014 کا عمران خان کا دھرنا ہوا، ان پر الزام تھا کہ وہ دھرنا انہوں نے کروایا، یہ وہ لانگ مارچ انہوں نے کروایا. طاہر القادری صاحب جب نکلے تو الزام تھا کہ یہ راحیل شریف صاحب کی فوج نے سب کچھ کروایا تھا. یہ ہر دور میں رہا ہے، یہ آئندہ بھی مجھے فوری طور پہ کم ہوتا ہوا یا ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہاں ایک گمان ضرور ہم کر سکتے ہیں
کیونکہ جنرل عاصم منیر ان کے جو کریڈینشلز بتائے جا رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک بیگیج ہے جنرل قمر جاوید باجوہ جو چھوڑ کر جا رہے ہیں، انہوں نے اس بیگیج کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اب یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ کیا وہ واقعی پاکستانی فوج کو اے پولیٹیکل کرتے ہیں. وہ دیکھیں ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو سپورٹ کرے، نہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ کسی کے خلاف جائیں. یہ ساری پولیٹیکل فورسز آپس میں برسر پیکار ہیں، ان کو رہنے دیں. جہاں کوئی ایسا معاملہ پیش آئے کہ آپ کی ملک کی سلامتی داؤ پر لگ رہی ہے تو اس صورت میں فوج پھر فیصلہ کن کردار ادا کرتی رہی ہے اور اس کو آئندہ بھی کرنا پڑے گا. اچھا، میں اجاز الحق صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ انہوں نے جنرل وحید کاکڑ کا جو ہے 90s کے اندر انہوں نے ایگزامپل دی تھی کہ جس وقت بہت زیادہ معاملات خراب ہو گئے تھے نواز شریف صاحب اور مرحوم غلام اسحاق خان کے درمیان، تو ہی پلیڈ رول اس طرح کی رول کی وہ بات کر رہے تھے. سو ڈو یو تھنک کہ جتنی اس وقت پی ٹی آئی اور یہ جو موجودہ حکومت کے درمیان سیاسی کھینچا تانی ہے، وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں پہ کہیں نہ کہیں تو کوئی صورتحال پھر نکالنی ہوگی کسی کو؟ دیکھیں کچھ آپٹکس بھی ہوتے ہیں وحید صاحب. آج اس چینج آف کمانڈ کی تقریب میں فیصل واڈرا صاحب کو اس مقام پر لا کر بٹھایا گیا تھا جہاں گورنرز اور چیف منسٹرز کی نشستیں تھیں. نہ وہ پارلیمنٹیرین ہے، نہ ان کا کوئی پبلک آفس اس وقت وہ ہولڈ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ حمید روکڑی صاحب بھی بیٹھے تھے. اب ان دونوں کے بارے میں عوامی تاثر کیا ہے کہ ان کو پلانٹ کیا گیا تھا. میں جو سمجھتا ہوں یہ کہتا ہوں اس کو ایک طرف رکھتے ہیں. آپ جنرل پرسپشن پوچھیں، پرسپشن از بگر دین ریالٹی. اور پھر جب یہ محفل ختم ہوئی تو کافی دیر تک منٹوں تک فیصل واڈا صاحب اس شخصیت کے ساتھ کھڑے رہے جس شخصیت کو عمران خان صاحب نے زد پر رکھا ہوا. تو پھر کیسے لوگ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ فوج جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہو چکی ہے اور فوج جو ہے وہ کسی قسم کے معاملات کے اندر یا نہ وہ کسی کو آگے کرتی ہے، نہ وہ کسی کو کھینچتی ہے، نہ وہ کسی کی جو ہے وہ ڈورے ڈھیلی کرتی ہے، نہ وہ کسی کی ڈورے کھینچتی ہے. یہ کیسے تاثر ظاہر ہوگا؟ آج یہ تو میری سرے بازار دن کی روشنی کے اندر وہاں صحافی موجود ہیں، وہاں اور انٹیلیجنسیا موجود ہے، وہاں پہ فیصل واڈا صاحب اور وہ شخصیت. لیکن امیر عباس صاحب ہم نیچرلی آج چونکہ ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور یہ ساری صورتحال تو ابھی ظاہر ہے کہ نئے جو چیف ہیں وہ آج انہوں نے سیٹل ڈاؤن ہونا ہے، انہوں نے تمام چیزوں کو دیکھنا ہے. اینڈ ہی نوز اباؤٹ آل دوز اپریہینشنز یا جو چیزیں آپ جو باتیں آپ کر رہے ہیں، جو کچھ انہوں نے دیکھا. ظاہر ہے کہ وہ اسی ملک میں رہے ہیں، وہ ادارے کے اندر رہے ہیں، تو ان چیزوں کو تو وہ آنے والے دن جو ہیں یہ مہینے جو ہیں دیٹ ول ڈٹرمن کہ what is going to be a policy of the new army chief. جی ہاں بالکل. دیکھیں نا، اور آرمی فوج میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ فوج میں سوائے آرمی چیف کے کسی کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی. ان کی اپنی حیثیت اپنے ادارے میں اپنی جگہ پہ ضرور ہو سکتی ہے، کوئی 2 سٹار ہے، کوئی 3 سٹار ہے، لیکن فوج ایک سنگل کمانڈ کے نیچے کام کرتی ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ کمانڈ سٹرکچر ہے فوج کا، یہ ڈسپلن ہے اس کا. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج میں ہر 3 سال کے بعد خون تبدیل ہوتا ہے، ہر 3 سال کے بعد فوج کا ڈائلیسس ہوتا ہے، بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتی ہے. یہ جو اب نئے آرمی چیف آئے ہیں کچھ تبدیلیاں ہو گئی ابھی کچھ یعنی چند دن پہلے ہی، اور کچھ تبدیلیاں جو ہیں وہ اگلے چند دنوں میں متوقع ہیں. جیسے جنرل چراغ حیدر جو کور کمانڈر ملتان تھے، ان کو وہاں سے جی ایچ کیو میں پوسٹنگ ان کی کر دی گئی ہے. اسی طرح سے کچھ اور اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں، کچھ اور ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی ہیں. اب یہ بھی کریں گے، یہ اپنی ٹیم ایک بلڈ کریں گے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. آرمی چیف کے بعد فوج کے اندر آرمی چیف ہی فوج میں فائنل کرنسی ہے، وہ سکہ راج الوقت ہے. اس کے بعد فوج کے اندر کوئی اتھارٹی نہیں ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ امیر عباس صاحب، سینئر اینکر پرسن بولڈ نیوز سے آپ منسلک ہیں، تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین، پروگرام کا وقت پہنچ جاتا ہے. وحید حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.